نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس اللہ کی حمد و ثنا بڑی بزرگی ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، علیم بذات الصدور ہے، جس نے ہم تمام کو پیدا کیا اور جس نے یہ وعدہ کیا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کرنے والا ہوں، مجھے پکارو میں سننے والا ہوں۔ بے حساب درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے عبادتوں کے سارے طریقے عملی طور پر ہمارے سامنے واضح کیا اور جنہوں نے دعا کے آداب ہمیں بتلائے، اصول و ضوابط سکھائے اور اپنے رب کو کس طریقے سے منوانا چاہیے اس کے آداب بھی ہمیں سکھائے ہیں۔ معزز سامعین، گزشتہ جمعہ ہم نے دعا کی اہمیت پر مختلف باتیں سماعت فرمائی کہ انبیاء علیہم السلام نے کس طریقے سے دعائیں کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طریقے سے دعاؤں سے گہرا تعلق تھا۔ میں اپنے اسی عنوان کو آگے بڑھاتا ہوا دعا کے عنوان پر کچھ مزید باتیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کے سلسلے میں اگر غور کیا جائے تو 40 ایسے نکات ہمارے سامنے واضح ہوتے ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ معزز سامعین، اسی دعا کے سلسلے میں آج آپ کے سامنے 20 اہم نکات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا
کہ دعا کے 10 فوائد کیا ہے؟ ویسے تو کئی فوائد ہیں، اور دعا کے 10 آداب کیا، پھر اس کے بعد دعا کے 10 ایسے اوقات جس میں دعائیں قبول کی جاتی، 10 ایسے خوش نصیب لوگ جن کی دعائیں قبول کی جاتی۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کے سلسلے میں کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی ہم جیسے گناہگار کی توبہ کیسے قبول کرے گا، جس کے لیے وسیلے واسطے تلاش کرتے پھرتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو پکڑتے ہیں، ان کے در کے سامنے جھکتے ہیں، ان کو سوالی بناتے ہیں، کسی کو واسطہ وسیلہ بناتے ہیں، تو کسی کو دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، آستانوں پہ جاتے ہیں، مختلف نیاز کرتے ہیں تاکہ ہماری بات ہمارے رب تک پہنچائی جائے۔ تو دوسری طرف کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ اللہ تعالی بزرگان دین، اولیاء اعظام یا جو متقی قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ عجیب و غریب نظریے پائے جاتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ جو نظریے پائے جاتے ہیں دعا کے سلسلے میں کہ ہم ڈائریکٹ اپنے رب کے سامنے اپنی بات نہیں منوا سکتے، جس طریقے سے دنیا کے اندر منسٹروں سے ملنے کے لیے ان کے جو ساتھی لوگ ہوتے ہیں یا ان کے جو چپراسی ہوتے ہیں یا ان سے متعلق جو نیچے والے ہوتے ہیں، پہلے ان سے ملنا پڑتا ہے، انہیں خوش کرنا پڑتا ہے، انہیں راضی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ہم بڑے سے مل سکتے ہیں۔ یہ نظریہ عام طور پر عبادتوں میں، دعاؤں میں اور اپنی بات منوانے کے سلسلے میں دنیا والوں کے اندر پایا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات نہیں ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اولیاء کو خوش کرنے کی ضرورت پیش آ جائے، جبکہ رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اور شہرک گردن میں یا حلق میں گلے کے پاس جو رگ ہوتی ہے اس سے زیادہ قریب رب العالمین ہے اپنے علم کے اعتبار سے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جیسے کہ بعض لوگوں کا نظریہ پایا جاتا ہے ہر جگہ اللہ ہے، انسانوں میں بھی، جانوروں میں بھی، فلاں جگہ بھی، یہاں بھی، وہاں بھی، ادھر بھی، ادھر بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ یہ بھی بالکل غلط نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے، لیکن علم کے اعتبار سے اللہ کا علم ہر جگہ گھیرے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے، جو کی جانے والی ہے، جو کی جا چکی ہے، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، عرش پر مستوی رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے۔ یہ رب العالمین کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ بالکل بے بنیاد عقیدہ ہے، جس کی وجہ سے مسلمان گمراہ ہو چکے۔ اور احادیث میں جو بتلایا گیا کہ میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، میں بندے کے ساتھ، مع کا جو لفظ آیا وہ ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ علم کے اعتبار سے۔ لوگوں نے منمانی تشریح کی، جس کی وجہ سے ہر جگہ اللہ کو ماننے، موجود رہنے کا عقیدہ آ گیا مسلمانوں کے اندر، جس طریقے سے غیر مسلموں کے عقیدے ہوتے ہیں۔
دوسرا جو نظریہ پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بزرگوں کی بات کبھی رد نہیں کرتا. ذرا غور سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سننے والا ہے. سنانے کے آداب ہونا چاہیے. اللہ نے گناہگاروں کی بھی بات سنی، یہاں تک کہ اپنا باغی جسے ابلیس کہا جاتا ہے، جس نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر سجدہ نہیں کیا، رب نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے الٹی حجت کی، انانیت کا مظاہرہ کیا، کہنے لگا انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اس سے مٹی سے بنایا. آگ اوپر جانے والی ہے، مٹی نیچے رہنے والی، ایک اعلیٰ ادنا کو سجدہ کیسے کر سکتی ہے؟ اس نے یہ منطق رب کے سامنے رکھی، یہ عقلی دلائل رب کے سامنے پیش کیے. فرشتوں نے رب کے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے رب کا حکم مان کر، لیکن اس نے منطق پیش کی رب کے سامنے، دھتکار دیا گیا، رب کے دربار سے نکال دیا گیا. فخرج منہا فإنک رجیم کہا گیا، نکل جائے یہاں سے، تم مردود ہے. فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، قیامت تک لعنتیں تجھ پر برستی ہے. انسان کا دشمن قرار دیا گیا، انسان کو بچنے کی تعلیم دی گئی. پھر اس نے کیا کہا؟ رب انذرنی الی یوم یبعثون، دعا کیا. کیا دعا کیا؟ اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے پالنہار، اے مجھے پیدا کرنے والے، مجھے قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں تیرے بندوں کو بہکا سکوں. رب نے رد نہیں کیا، حالانکہ کہنے والا، دعا کرنے والا باغی گناہگار ہے، دشمن ہے، اور غلط مقصد کے لیے مانگ رہا ہے. رب نے کہا فانذرنی، کہ جاؤ تمہیں مہلت دی گئی. قال فإنک من المنذرین، تم مہلت دیے ہوئے میں سے ہو گئے، جاؤ تمہیں قیامت تک مہلت دی گئی. سبحان اللہ، رب کی ذات یہ ہے. شیطان نے دعا کی، رب نے دعا قبول کی. اب شیطان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ جب شیطان کی رب نے سنی، اختیارات دیے، مہلت دی گئی، تو پھر انسان کی رب نے کیسے نہیں قبول کر سکتا، کیسے نہیں سنتا؟ پھر کیوں ادھر ادھر واسطے وسیلے تلاش کرتے ہیں؟ ہاں، ایک ذریعہ ہے واسطہ دعاؤں کی قبولیت کا، اس کے بھی آداب بتلائے گئے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ لو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لو، اسم اعظم کا وسیلہ لو، نیک اعمال کا وسیلہ لو، جو موجود ہے ایسے بزرگان دین کا وسیلہ لو جن کا انتقال ہو چکا، جو دنیا میں موجود نہیں، وہ نہیں بلکہ جو زندہ ہے، جو موجود ہے. دعا کی درخواست کو وسیلہ کہا گیا. آپ میرے لیے دعا کیجئے، یہ ہے واسطے وسیلے جو جائز ہے. انشاءاللہ موقع ملے تو وسیلے کے عنوان پر تفصیلی باتیں رکھوں گا کہ کس کس طریقے کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے، کیا کیا ممنوع وسیلے ہیں. تو دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی دعائیں نہیں سنتا یا قبول نہیں کرتا. ہم جیسے گناہگار کیسے رب کے سامنے دعائیں کریں؟ یہ جو نظریہ ہے غلط نظریہ ہے. دوسرا جو نظریہ ہے، اللہ بزرگوں کی کبھی سنتا، کبھی رد ہی نہیں کرتا. انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کون بزرگ ہو سکتے ہیں؟ انبیاء سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بزرگ نہیں ہو سکتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کی سفارش کی، طوفان آ گیا، بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا،
طوفان سے بچنے کے لیے نوح علیہ السلام نے کہا کہ الہی تو نے وعدہ کیا کہ میرے گھر والوں کو بچائے گا، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے۔ رب نے کیا کہا؟ کہا کہ تم پر جو ایمان لائے تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا بیٹا تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے۔ اس طریقے کی اگر دعائیں کریں گے تو جاہلوں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ڈر گئی نوح علیہ السلام، باپ کے سامنے طوفان میں غرق ہو گیا بیٹا۔ چاہتے تو نوح علیہ السلام دعا کر کے بچا سکتے تھے اپنے بیٹے کو، لیکن اللہ کے عذاب سے اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے۔ ایک نبی اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا تو پھر دنیا میں کون بزرگ کسے بچائے گا؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی اولیاء نہیں، انبیاء سے بڑھ کر کوئی بزرگان دین نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد کے سلسلے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں گے اے الہی تو مجھے ذلیل و رسوا نہیں کرنے کا وعدہ کیا، اس سے بڑی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا؟ اس سے بڑی ذلت کی میرے لیے کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو نے وعدہ کیا کہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ابراہیم اپنے پیروں کے پاس دیکھو ایک گندا جانور بنا دیا گیا تھا، والد کو اور فرشتے اٹھائے اور جہنم میں پھینک دیے۔ اللہ نے کہا کہ مشرکوں پر جنت حرام ہے، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ان سے بڑھ کر کون بزرگ ہو سکتے ہیں؟ ان سے بڑھ کر کون بزرگ ہو سکتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام قیامت کے دن اپنے باپ کو نہیں بچا سکے تو دنیا میں کون کسے بچائے گا؟ اب آئیے دعا کے کچھ فوائد بھی ہم سنتے چلیں کہ دعا سب سے پہلے ایک عبادت ہے، عبادت سمجھنا چاہیے۔ جیسا کہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد اور ترمذی نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء هو العبادہ، یقیناً دعا ہی حقیقت میں عبادت ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بتلایا کہ کس طریقے سے نماز دعا پر مبنی ہے، کس طریقے سے ارکان اسلام دعا پر مبنی ہے، کس طریقے سے ایک بندے کا تعلق دعا سے کتنا گہرا ہوتا ہے۔ دعا ساری عبادتوں کا نچوڑ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، رب نے کہا کہ مجھ سے مانگو، میرے سامنے دعائیں کرو، میں قبول کروں گا۔ جب رب نے وعدہ کیا قبول کرنے کا تو یقیناً ایک بندے کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ میرا رب ضرور میری دعا کو قبول کرے گا۔ ممکن ہے گزشتہ جمعہ کچھ بھائی موجود نہیں تھے ہوں گے، ایک بات میں واضح کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے مسند احمد کی روایت کے مطابق تین چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یا تو دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، کوئی بیماری تکلیف مصیبت اس کے برابر ٹال دیتے ہیں۔ دوسرا فوراً وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے۔ تیسرا اللہ تعالیٰ اس دعا کو قیامت کے لیے اٹھا کر رکھیں گے اور اس کے بدلے اللہ نیکیاں نعمتیں عطا کریں گے۔ یہ تین اصول بتلائے گئے، یہ تین شرائط بتلائے گئے۔ اب ایک بندہ دعا پر دعا کرتے جا رہا، پریشان ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی، جبکہ قرآن میں ہم نے سنا، حدیث میں ہم نے پڑھا کہ دعا قبول ہوتی، پھر اتنے سال سے میں دعا کر رہا ہوں کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ تو تین شرائط ہے دعا کے، تین آداب ہے، یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے کی دوسرا جو فائدہ ہے دعا کا، دعا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا عظمت والا عمل ہے۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے پاس دعا سے بڑھ کر کوئی عمل عظمت والا نہیں ہے۔
اسی لیے ایک بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے اپنا تعلق برقرار رکھنا چاہیے، دعاؤں کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے۔ تیسرا فائدہ جو بتلایا گیا، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں۔ جیسا کہ ترمذی کی روایت ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کو کوئی چیز پھیر نہیں سکتی، بدل نہیں سکتی سوائے، یعنی تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے۔ ایک اور روایت میں کہا گیا لا يرد القدر الا الدعاء، کہ دعا کے ذریعے تقدیریں بھی بدل جاتی ہیں۔ تو بندوں کو چاہیے کہ اپنے رب سے مانگے، گڑ گڑائے، اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرے، قبولیت کی یقین کے ساتھ دعائیں کرے۔ اسی طریقے کا ایک اور فائدہ، دعا ان تمام آفتوں مصیبتوں کے لیے فائدہ مند ہے اور ڈھال ہے جو بندے کے اوپر نازل ہو سکتی ہے۔ ترمذی کی روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا نازل ہونے والی اور اب تک جو نازل نہیں ہوئی ان تمام چیزوں، پریشانیوں، مصیبتوں، آفتوں سے بچاؤ کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ہر بلا سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ وہ ہے دعا۔ پانچواں اصول، پانچواں فائدہ، اللہ تعالی جسے اپنی رحمت سے نوازنا چاہتا ہے اسے دعا کی توفیق دیتا ہے۔ دعا کی توفیق ملنا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیے ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فتح له منکم باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، کہ جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا یا جسے رب نے دعا کی توفیق دی، گویا کہ اس کے لیے رحمتوں برکتوں کے دروازے کھل گئے۔ تو ہمیشہ دعا کو لازم پکڑنا چاہیے۔ چھٹواں فائدہ جو بتلایا گیا، اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ جیسا کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربکم حی کریم، کہ تمہارا رب شرمانے والا، حیا کرنے والا ہے اور بہت کریم ہے۔ یستحیی من عبدہ، کہ اذا رفع یدیہ الیہ یردہما صفرا، کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے سامنے پھیلا کر کچھ مانگتا ہے تو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں رب کو حیا محسوس ہوتی ہے۔ یہ فائدہ بتلایا گیا۔ یہ نہیں کہ رسمی طور پر آج جو دعائیں فرائض کے بعد رسماً مانگ لی جاتی ہاتھ اٹھا کر، یہ مراد نہیں ہے کہ دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دن کے اجالے میں، رات کی تنہائی میں رب کے سامنے بندہ جب دعا کرتا ہے تو رب ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ سلام پھیرنے کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہی حقیقت میں دعا ہے، یا وہی دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یا اسی موقع پر دعا کرنا چاہیے۔ یہ نظریہ صحیح نہیں ہے، یہ نظریہ صحیح نہیں ہے۔ جبکہ سلام پھیرنے کے بعد اذکار بتلائے گئے، کچھ آداب بتلائے گئے۔ سلام پھیرتے ہی جو آج دعا پڑھی جاتی ہے اجتماعی طور پر، وہ غیر مسنون عمل ہے۔ تسبیحات کا اہتمام ہونا چاہیے، 33 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، اور کچھ اور دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی وقت دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھائے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ ساتواں فائدہ کہ دعا کی کتنی اہمیت ہے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ،
کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، غضبناک ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ اللہ سے نہیں مانگنا اللہ کو غضبناک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ کچھ بھی مانگے اللہ سے مانگے۔ اِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد طلب کرے تو ایک اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے کا ایک اور فائدہ بتلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کرنے سے عاجز مت بنو اور دعا کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ اسی طریقے کے یہ تقریباً 10 فوائد ہیں، ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، اور کئی قرآن اور حدیث کے اندر دعا کے فائدے بتلائے گئے ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دعا کریں اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ، عاجزی کا اظہار ہونا چاہیے، گناہوں کا اعتراف ہونا چاہیے۔ دیکھیے دعا کے جو آداب بتلائے گئے، 10 آداب، سرسری میں اس کو واضح کرتا چلو کہ دعا یہ نہیں کہ اے اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے ایسا کر دے، ایسا کر دے، یہ نہیں، کچھ آداب ہے۔ ترمذی کی روایت ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی مسجد نبوی میں داخل ہوا، نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر دعا کیا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نمازی تو نے جلدی کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو اس کے بعد اگر دعا کرنا ہو تو اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی بزرگی، اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، اس کے بعد اللہ سے جو مانگنا ہو مانگو۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس انداز کے جو حمد پر مشتمل، تسبیحات پر مشتمل جو دعائیں بتلائی گئی، اللہ کو ان صفاتی ناموں کے ساتھ یاد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پیش کرنا، اس کے بعد اپنا مسئلہ اپنے رب کے سامنے رکھنا۔ کچھ ایسی دعائیں احادیث کے اندر بتلائی گئی کہ بندہ جب ان راستوں یا ان چیزوں کے ذریعے مانگتا ہے، جیسے اسم آدم کے سلسلے میں کہا گیا، اسم آدم کے ذریعے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اسم آدم کیا ہے وہ نہیں بتلایا گیا، کچھ اشارے بتلا دیے گئے کہ فلاں سورت کے شروع میں جو آیتیں ہیں اس میں اسم آدم ہے، فلاں آیت میں اسم آدم ہے، یہ بتلایا گیا۔ تو اللہ کے جو اسماء و صفات ہے، جیسے ایک جامع دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے زندہ رہنے والے، اے قائم کرنے والے، تیری ناموں کے ذریعے، تیری رحمت کے ذریعے ہم فریاد کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، جیسے کہ دعائیں بتلائی گئی، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں تو ہی اللہ ہے، بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ آداب احادیث کے اندر بتلائے گئے۔ دعاؤں کے وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، آئندہ جمعے میں کیا آداب، یعنی 10 ایسے آداب ہیں ایک بندے کو دعا کرتے وقت ان آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، تو یقیناً رب العالمین ضرور بضرور دعائیں قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں دعا کے آداب سے واقف فرما دے، الہ العالمین ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما، الہ العالمین مدد تجھ ہی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اپنے مسائل تیرے ہی سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، الہ العالمین آسمانی آفتوں زمینی آفتوں سے ہم تمام کو محفوظ فرما، الہ العالمین ایسے ظالموں کو ہم پر مسلط نہ کر جو ہماری ماں اور بہنوں کی عصمتوں کا کھلواڑ کرے، جو ہمیں سکون سے عبادتیں کرنے بھی نہ دے۔ الہی ایسے ظالموں کے لیے تو کافی ہو جا، الہی
جہاں کہیں مسلمانوں پر دین کے نام پر، اسلام کے نام پر ظلم ہو رہا ہے، الہی تو دیکھ رہا ہے، الہی ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ الہی جہاں کہیں مسلمان قحط سالی کی وجہ سے پریشان ہے، پانی اور غذا کی قلت سے مر رہے ہیں، الہی وہاں کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ الہ العالمین ہمارے بزرگ والدین پر رحم فرما، جن کے والدین بیمار ہیں، الہی ہماری دعاؤں کو ان کے لیے وسیلہ بنا دے اور قبولیت کا ذریعہ بنا دے، شفا کا ذریعہ بنا دے۔ الہی ہمارے والدین کے حالتوں پر رحم فرما، اگر وہ بیمار ہے انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ الہی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی والدین اگر موجود نہ ہو، ہماری عبادتوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ان کے لیے مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ الہی ہماری تمام جائز مرادوں کو پوری فرما۔ الہ العالمین ہم تجھ سے جنت مانگتے ہیں، جہنم کے عذابات سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اللہم اجرنا من النار۔ الہ العالمین جہاں کہیں بھی دعات دین کی تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، الہی ان کی مدد فرما۔ الہی جو علماء دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، جو حفاظ قرآن کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، الہی انہیں بے نیاز کر دے۔ الہی ہم تمام کو حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین ہمیں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہماری ازدواجی زندگی کو باعث خیر و برکت، باعث سکون بنا دے۔ الہی ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل فرما، ہمیں سکون عطا فرما، ہمیں نیک اولاد سے نواز۔ الہی ایسی اولاد ہمیں نہ عطا کر جو ہمارے لیے تکلیف دہ اور مصیبت زدہ بنا دے ہمیں۔ الہی ہماری اولاد کو ہمارا فرما بردار بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم أجرنا من النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم۔